پیر کی عربی پر آج سے 2018 کی بات بتاتا ہوں۔ سرکار دو عالم مدینہ شریف میں مجھے کرم فرماتے اور بلاتے ہیں، حاضری دی گئی تو ایک صاحب نے مجھے بتایا حضور تاج الشریعہ رمضان میں یہاں آتے تھے، لوگ سمجھتے تھے صرف حاضری کے لیے جا رہے ہیں، مگر یہاں کے بڑے بڑے مشائخ عرب مشائخ انتظار کرتے تھے کب تاج الشریعہ آئیں گے، کب حدیث کا الجھا ہوا مسئلہ سلجھائیں گے، کب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دیوانہ آ کر ہمیں حدیث کا علم دے گا۔ اور اتنا ہی نہیں، حضور تاج الشریعہ کے عربی اشعار کو سننے کے بعد وہاں کے عرب نے کہا تھا قسم خدا کی اختر رضا خان تمہاری عربی کو سن کر مصطفیٰ کے صحابہ کی عربی یاد آتی ہے، دور مصطفیٰ کی عربی یاد آتی ہے۔ یہ حضور تاج الشریعہ ہے۔ ایک طالب علم کہنے لگا میں اردو سے عربی سیکھنا چاہتا ہوں، میں نے کہا دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے پیر کا وہ ترجمہ پڑھ لے جو کبھی الحاد الکاف کی شکل میں کیا ہے، کہیں سبحان السبو کی شکل میں کیا ہے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسالہ ہے لیکن ترجمہ اردو کتاب ہے، ترجمہ اعلیٰ حضرت کر رہے ہیں، کبھی الحاد الکاف کا تاج الشریعہ کر رہے ہیں، کبھی الحاد الکاف کا ترجمہ کرتے ہیں، کبھی آپ اس کے علاوہ سبحان السبو کا ترجمہ کرتے ہیں، برکات الامداد کا ترجمہ کرتے ہیں، عطاء القدیر فی حکم التصویر کا ترجمہ کرتے ہیں، بلکہ فتاوی رضویہ شریف کی پوری پہلی جلد کا ترجمہ میرے پیر نے عربی میں کر کے دکھایا ہے۔ اور عالم کیا تھا، اردو سے عربی سے اردو ترجمہ کرائے یا اردو سے عربی ترجمہ کرائے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کبھی آ کر حضور صدر الشریعہ نے کہا تھا حضور قرآن کا ترجمہ کرا دیا جائے، کوئی ڈکشنری نہیں ہوتی تھی، کوئی لغت نہیں ہوتی تھی، اعلیٰ حضرت ترجمہ کراتے تھے۔ اس کے بعد وہی صدقہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض میرے پیر سرکار تاج الشریعہ کو بھی ملا ہے۔ سفر پلین سے کر رہے ہیں، وہاں بھی ترجمہ کرایا جا رہا ہے، کسی کے یہاں تبلیغ کے لیے گئے ہیں وہاں بھی ترجمہ کرایا جا رہا ہے۔ ایک طالب علم کہنے لگا حضرت دو گوشے بیان کر دیے، ذرا یہ تو بتائے میں حدیث سیکھنا چاہتا ہوں، میں کہوں گا منحت الباری فی حل صحیح بخاری پڑھ لے، یہ میرے پیر کے پڑھائے ہوئے اسباق ہیں جن کو جمع کر کے منظر عام پر لا دیا گیا ہے۔ اگر کوئی کہے حضرت مجھے بخاری شریف پر مجھے حدیث کی کتابوں پہ تعلیق اور تبصرہ لکھنا ہے کیسے سیکھوں، میں کہوں گا تاج الشریعہ کی تعلیقات بخاری کا مطالعہ کر لے۔ اگر آپ حضرات میری بات پر توجہ کر رہے ہیں تو ایک بار ذرا محبت سے بولیے تو صحیح سبحان اللہ۔ سرکار تاج الشریعہ کی کس کس ذات کو دیکھو گے، ایک کہتا ہے مجھے عربی میں اشعار لکھنا ہے میں سیکھنا چاہتا ہوں، میں کہوں گا نغمات اختر کا مطالعہ کر لے۔ ایک کہتا ہے اردو میں شاعری سیکھنا چاہتا ہوں، میں کہوں گا سفینہ بخشش کر لے، سفینہ بخشش کا مطالعہ کر لے۔ کتنی جہتیں ہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ انگلش کا کھڑا ہوا کہنے لگا مجھے انگلش لٹریچر چاہیے اور مجھے دینیات کو اسلامیات کو کس طرح انگلش میں کنورٹ کیا جاتا ہے، کس طرح ترجمہ کیا جاتا ہے مجھے پڑھنا ہے۔ تو میں کہوں گا سرکار تاج الشریعہ کا جو فتاوی افریقہ ہے، افریقہ کا جو فتاوی آپ نے انگلش زبان میں دیا تھا اس کا ترجمہ کر۔ اب میں عام دم برسرے مطلب یہ تو ایک گوشہ نہیں، اپنے پیر کی زندگی کے میں نے مختصر گوشے ذکر کیے ہیں، ورنہ خلفاء کی جماعت دیکھو، ان کے اندر تسلط دیکھو، دینداری دیکھو۔ 7 بلین مرید کا 7 بلین مرید رکھنے والا اگر دور حاضر میں کوئی پیر نظر آتا ہے اسی کو زمانہ تاج الشریعہ اختر رضا خان کہتا ہے۔ یہ سرکار تاج